السلام علیکم علم و ادب یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال اول اردو کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ میں ہوں مہتاب حسن۔ لیکچر پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ اگر آپ جو ہے وہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم حمد کے چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر دیکھیے: کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ سرود صبا یعنی ہوا کا نغمہ یا ہوا کا گیت۔ چمن کا مطلب باغ، لیکن یہاں چمن بطور استعارہ استعمال ہوگا، اس سے مراد دنیا ہے۔ مصرع ثانی کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں: نمود ضیاء۔ نمود ضیاء کا مطلب ہے روشنی کا ظہور، روشنی کا پھیلنا۔ افق کا مطلب آسمان، افق مراد پوری دنیا۔ شعر کا مفہوم دیکھیے: صبح کی ہوا کا نغمہ اور دنیا میں روشنی کا ظہور کس کے دم سے ہے؟ شعر کے اہم نکات دیکھیں۔ حافظ صاحب نے نہایت خوبصورتی سے صنعت استفہام کا استعمال کیا ہے جو ان کی قاطر کلامی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کا مقصد انسان کو غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد دیکھے، سوچے اور مظاہر قدرت کا بغور مشاہدہ کرے تو اسے جا بجا قدرت الہی کا اظہار نظر آئے گا۔ جس طرح کہ شاعر نے مصرع اول میں سرود صبا کی ترکیب استعمال کی ہے اور ہوا کی نغمگی کا اظہار کیا ہے۔ ہوا کا چلنا اذن الہی سے ہے۔ یہ ہوا انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے راحت کا، تسکین کا سبب بنتی ہے۔ یہی ہوائیں جب باغات کا رخ کرتی ہیں، پیڑوں سے ٹکراتی ہیں، پتوں کو گدگداتی ہیں تو ایک ترنم، ایک موسیقی اور ایک غنائیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہوا جب پھولوں سے ٹکراتی ہے، خوشبو چراتی ہے تو کلیاں مسکرانے لگتی ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا: آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ یعنی ہوا کا چلنا، خوشبو کا پھیلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی حوالے سے شعر دیکھیں: پھول، شبنم، چمن، رنگ، خوشبو، دھنک، سب کے سب ہیں تیری عظمتوں کے نشان۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ مصرع ثانی کو دیکھیے۔ شاعر نے روشنی کے ظہور کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو یہیں شاعر نے روشنی کا تذکرہ کیا کہ یہ جو روشنی پوری کائنات میں چمکتی، بکھرتی نظر آتی ہے، یہ دراصل اسی کے نور کا جلوہ ہے، اسی کی قدرت کا اظہار ہے۔ اسی حوالے سے شعر دیکھیں: جگمگائے تیرے نور کی بھیک سے، چاند تارے کرن چاندنی کہکشاں۔ تو یہاں پہ شاعر نے نہایت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا تذکرہ کیا ہے اور شاعر نے صنعت تکرار لفظی کا اس شعر میں استعمال کیا ہے۔ اور اگر دیکھیں تو اس شعر میں صنعت ترسی کا بھی استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے، یعنی مصرع اول کے الفاظ کے مقابل مصرع ثانی کے الفاظ لائے گئے ہیں اور تمام الفاظ اوزان کے مطابق جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ شعر میں دو خوبصورت تراکیب کا بھی استعمال ہوا ہے۔ مصرع اول میں سرود صبا اور مصرع ثانی میں نمود ضیاء۔